ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ویسے دوسری حدیثوں میں جو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے تیسرے حصے میں آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے، اپنے قدرت کے حساب سے، اپنے علم کے حساب سے، اور اللہ تبارک و تعالی بھی یہی آواز لگاتا ہے کہ کوئی ہے میرے بندوں میں سے جو اپنی بخشش ہم سے کروا لے. اگر کوئی چاہتا ہے وہ ہم سے سوال کرے، ہم اس کے سوال کا جواب دیں گے. اور ایک بات میں بتا دوں آپ کو، یہ جو قرآن کی آیت جس میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام، اس آیت جو جہاں پر رمضان المبارک کی آیت نازل ہوئی، ان آیتوں کے بعد وہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ ادعونی استجب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. رمضان المبارک کے مہینے کی جو رمضان کے تعلق سے آیتیں ہیں، ان آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھ سے پوچھے میں اس کو جواب دوں، یعنی کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ جو مانگے میں اس کو دے دوں. یعنی رمضان کے ساتھ مانگنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا دیا. جہاں پر روزہ ہمارے اوپر فرض کیا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں. یعنی اگر وہ خالص دل سے توبہ نصوحہ کرے اور پھر وہ ہم سے مانگے تو ہم اس کی مانگ کو پوری کریں گے. تو یہ پورے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے اور بخشش کروا لیں. تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات کے اندر فرشتے اور جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد اس رات میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے، پورے سال کے اندر جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں فیصلہ لیا جاتا ہے. معزز سامعین، اس قرآن کریم کے اندر، اس سورہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر نازل کیا گیا اور اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہے، میں اس کے ساتھ ایک چیز کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اس لیے کہ ہمارے کچھ علماء اکرام ان راتوں کے ساتھ ساتھ اور ایک رات کو مقام و مرتبہ دے دیا ہے جس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور ایک آیت سورہ دخان کی، 2 آیت سورہ دخان کی ہے، اس آیت کو دلیل بنا کر اس کے اندر عبادتیں کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کے بارے میں کہ ہم نے مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا. میں یہاں پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا شب قدر سے بھی کوئی مبارک رات ہو سکتی ہے جس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے؟ ہمارے اور آپ کے دماغ میں کیا بات آ سکتی ہے کہ شب قدر سے بھی کوئی مبارک رات ہو جس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ 83 سال 4 مہینے سے بڑھ کر ہے، اس سے زیادہ اس کے اندر ثواب ملتی ہے؟ نہیں ہے. یہ عقلی اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں گے، جو لوگ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ سے مراد 15ویں رات کو مراد لیتے ہیں شعبان کی.
अगर हम 1 मिनट के लिए इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका से मुराद शाबान की 15वीं रात को अगर हम लेते हैं तो शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इस आयत को हम क्या करेंगे? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इसको हम क्या करेंगे? इसका हमारे पास क्या जवाब है? हमने मान लिया कि शाबान की 15वीं तारीख को रात में कुरान नाजिल किया गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि नहीं, कुरान रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर नाजिल हुआ, शाबान में नहीं हुआ। तो हम किस माने पर उसको ले लेते हैं कि 15वीं शाबान को कुरान नाजिल हुआ और उसके अंदर आने वाले पूरे साल के बारे में फैसला किया जाता है? बिल्कुल ताबीर गलत है। कुरान की आयत ही उस आयत को काट देती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। दूसरी जगह में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और लैलतुल क़द्र सबको मालूम है कि वो रमज़ानुल मुबारक के महीने ही में हुआ करती है। इसलिए उस आयत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी शब कदर की तरफ इशारा किया।